الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنيس الغريبين ورحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد القاصد محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صلوات. سامعین گرامی، آج 14 اگست ہے. تو یار خدا کے لیے سپیکر کو ٹھیک کر. اگلے سال میرے خیال میں یہ بھی چینج کرنا پڑے گا. اس سال تو خراب کر رہا ہے مسلسل، ہر 1 منٹ کے بعد کبھی ادھر سے سیٹی کبھی ادھر سے سیٹی. ایک سلوات پڑھیں ذرا سارے. یہاں کوئی نہ رکھنے کی ضرورت ہے. سلوات سارے پڑھیں ذرا بلند آواز. یہ آج 74واں یوم آزادی. اللہ تعالیٰ نے 14 اگست کو ہمیں وطن دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ حب الوطن من الایمان. آقا فرماتے ہیں کہ ایک سلوات پڑھیں سارے. نہیں، اس کے اوپر رکھنا ہے، یہ ایسے جھک جاتا ہے. اس کے پیچھے ایک سلوات پڑھیں سارے بلند. سرکار دو عالم کی حدیث مبارک پڑھی ہے کہ ارشاد فرمایا: حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی جو محبت ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. جسے ہم ایمان کہتے ہیں نا جی، وہ ایمان کے بہت سارے تقاضے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں ایمان کہلاتی ہیں. آقا یہ فرماتے ہیں کہ وطن کی محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے. اب اس سرکار کے اس حدیث کو اگر میں اور آسان کر کے کہوں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جو وطن سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے. وطن سے جو محبت کرتا ہے وہ مومن ہے. بلکہ لفظ اور بدل دوں، سرکار کی اس حدیث کا نتیجہ یہ بنتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہی وطن سے محبت کرتا ہے. یہ ایمان کا حصہ ہے. سامنے گرامی،
100 سال انگریز نے حکومت کی ہندوستان پر، اور ان سے آزادی لینے کے لیے مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے مل کے جد و جہد شروع کی۔ مسلمانوں کی رہبری قائد اعظم محمد علی جناح فرما رہے تھے، اور ہندوؤں کا لیڈر گاندھی تھا۔ مل کے انہوں نے انگریز سے یہ آزادی حاصل کی۔ آج 14 اگست ہمارا یوم آزادی، اور کل 15 اگست ہمسایہ ملک اس کا یوم آزادی۔ آپ جا کے پڑھ لیں، مطالعہ کر لیں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ گاندھی کہتا ہے کہ انگریز کے خلاف جد و جہد اور قیام میں نے کہتا ہے امام حسین سے سیکھا ہے۔ کہ اگر امام حسین علیہ السلام 72 پاکیزہ نفوس کی ایک مختصر سی جماعت کے ساتھ اگر پوری ایک یزید کی اس ظالم جابر غیر شرعی اور غیر اسلامی حکومت کے خلاف اگر امام حسین علیہ السلام قیام کر سکتے ہیں تو ہم قیام کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس کا اگر آپ غور کریں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گاندھی یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ آزادی کا جو درس لیا ہے یہ کربلا سے لیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام معلم آزادی ہے۔ کربلا سے آزادی کا درس ملا، کربلا نے آزادی سکھائی ہے، کربلا نے سکھایا ہے کہ کسی کی غلامی اختیار نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، کسی کی غلامی تم اختیار کرو۔ نہج البلاغہ میں بھی جناب امیر کا جملہ ہے، لا تکن عبد غیرک فقد جعلک اللہ حرا، غیر کا غلام نہ بن، اللہ نے تجھے آزاد خلق کیا۔ اور کربلا میں مولا حسین نے بھی یہ پیغام دیا۔ لشکر یزید کو خطاب کر کے مولا کا جملہ عاشور کے دن کا، مولا نے فرمایا ویحکم یا آل ابی سفیان یا شیعۃ ابی سفیان ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم۔ کیا فرمایا؟ اے ابو سفیان کے شیعو، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے، وَلَا تَخَافُونَ الْمَعَادَ، اور قیامت کا بھی تمہیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، نہ دین کے پابند ہو نہ قیامت کا تمہیں خوف ہے، فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، تو پھر دنیا میں آزاد مرد بنو، پھر آزاد مرد بنو۔ پھر یزید جیسے فاسق و فاجر کی غلامی کا کیا مطلب؟ تو کربلا نے دنیا کو آزادی کا درس دیا۔ واقعہ کربلا کے بعد جتنی مظلوم مقہور قومیں پوری دنیا میں ظالم و جابر کے خلاف جن لوگوں نے قیام کیا ہے، ان سب نے یہ رہنمائی، یہ ہدایت کربلا سے دی۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا 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 سے یہ آزادی کی لوگوں کو جرأت ملی ہے۔ ظالم کے خلاف قیام کرنے کا حوصلہ کربلا نے دیا لوگوں کو۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو وطن آزاد ہوا، یعنی اس کی آزادی میں بھی کربلا کا نور شامل ہے۔ اور الحمدللہ آپ کا سر فخر سے بلند ہے اور ہونا چاہیے کہ پاکستان بنانے میں شیعیان حیدر قرار کا کردار ہے۔ راجہ صاحب آف محمود آباد کی دولت خرچ، قائد اعظم کی رہبری تھی،
اور یہ ساری وہ شخصیات تھیں جو اہل بیت کے غلام تھے۔ قائد اعظم کے بعد توجہ، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں یہ موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھو سارے حضرات۔ نبی کریم کا سب سے پیارا اور معلوف جو وطن تھا وہ مکہ تھا۔ 63 برس کل زندگی ہے ظاہری آقا کی، اور 63 برس میں سے 50 برس مکہ میں گزارے۔ مدنی زندگی ہجرت کے بعد وہ صرف 13 سال سرکار مدینے میں رہے، زیادہ حصہ مکہ میں گزارا، اور مکہ کبھی نہ چھوڑتے رسول اللہ۔ مشرکین مکہ اور کفار مکہ نے مجبور کر دیا رسول اللہ کو ہجرت کرنے میں، اور جب نکلے ہیں نا سرکار مکہ سے مقام جوفہ میں پہنچے، مقام جوفہ میں پہنچے تو سرکار نے مکہ کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر یہ لوگ مجھے رہنے دیتے، اگر یہ لوگ مجھے رہنے دیتے میں کبھی نہ چھوڑتا مکہ۔ وہیں پہ رب نے یہ آیت نازل کی تھی کہ محبوب انا لرادوکا، محبوب گھبرا نہیں، ہم انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جس مکہ کے لیے تیرا دل کر رہے ہم اسی مکہ میں تمہیں لوٹا دیں گے۔ اور پھر رب نے وعدہ پورا بھی کیا، فاتحانہ انداز۔ اب جب سرکار مدینہ چلے گئے تو مکہ کی محبت کا عالم یہ تھا، ذرا سنیے گا، کہ جب کوئی آتا تھا نا مکہ سے مدینہ سے کوئی مکہ جاتا تھا، نبی پاک اس سے نا ایک خواہش کرتے تھے کہ مکہ جا رہے ہو، وہاں سے جب واپس آنا تو میرے لیے زمزم لے کے آنا۔ کیا لے کے آنا؟ ایک تو زمزم کی تمنا کرتے تھے، یہ مکہ کا تحفہ ہے جی، آپ بھی پیتے ہیں، اب یہ پتہ نہیں ملاوٹ والا پیتے ہیں یا خالص پیتے تو ہیں، صلوات پڑھو سارے۔ یہ محبت کی دلیل۔ اور دوسرا، کعبۃ اللہ سے اس قدر پیار تھا، اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا، سرکار کے دل کی تمنا یہ تھی کہ اللہ کعبے کو قبلہ بنائے، بار بار یوں آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے تھے۔ رب نے پھر مدینہ جب پہنچے نا سرکار، آیت بھیج دی، وعدہ کرے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب گھبرا نہیں، ہم اسی کو قبلہ بنائیں گے جسے تو قبلہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو بھائی نہ خراب کرو، ہمیں اللہ تجھے خراب کرے، کیا کر رہے ہیں؟ صلوات پڑھو سارے حضرات، بولا اللہ۔ اور تحویل قبلہ کا حکم پھر کہاں آیا؟ مدینہ میں۔ اچھا، پھر وطن کی محبت کا آپ دیکھیں کہ مکہ میں چونکہ جو حضرات گئے ہو حج و عمرہ کے لیے، اللہ بار بار نصیب کرے، جو نہیں گئے اللہ انہیں بھی نصیب کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی مکہ کو آباد کیا تھا، اور سب سے پہلے لا کے اپنے بیوی اور بچے کو اس وادی میں چھوڑا تھا۔ وہ بے آب و گیا وادی ہے، نہ سبزہ، نہ زراعت، نہ باغات، کچھ بھی نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے 2 دعائیں کی تھی۔ ایک دعا تو یہ کی تھی کہ اے اللہ لوگوں کے دلوں کو مکہ کی طرف پھیر دے، اور دیکھ لیں پھر دعا کیسی مستجاب ہوئی۔ دنیا میں کوئی ایک بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ایسا ہے
اس کا مکہ جانے کو جی نہ چاہتا ہو؟ سب کا چاہتا ہے۔ دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہ کی، اللہم ارزق اہلہ من الثمرات، میرا اللہ مکہ والوں کو ثمرات عطا فرما، پھل عطا فرما۔ ایک پھل نہیں پیدا ہوتا وہاں، اور دنیا کا ہر پھل وہاں ملتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ بات لمبی ہو گئی تو مکہ میں کسی اس راستے میں ایک بیری کا درخت تھا، بیری۔ اتنی محبت تھی رسول اللہ کو مکہ کی گلیوں سے، مکانات سے، کہ مکہ سے آنے والوں سے ہجرت کے بعد نبی پاک نے یہ بھی پوچھا کہ یہ بتاؤ فلاں مقام پہ ایک بیری ہوتی تھی، وہ بیری کسی نے کاٹ تو نہیں؟ یہ کیا تھا؟ یہ وطن کی محبت، یہ وطن کی محبت۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، قوم شیعہ محب وطن قوم ہے، محب وطن، لبیک یا حسین کہنے والے محب وطن۔ بنایا بھی شیعوں نے تھا، انشاءاللہ حفاظت بھی شیعہ ہی کریں گے۔ میرا بھائی یہ کوئی وطن کی محبت ہوتی ہے؟ ہاں، تمہارے اپنے ذاتی اغراض و مقاصد ہوتے ہیں اور تم سڑکوں کے آ کے ملک کا تباہی کر دیتے ہو، اور ملک کی املاک جو ہوتی ہیں وطن کی ان کو نقصان پہنچانا۔ جی، جتنے بڑے اجتماعات بالخصوص ان ایام اعزاء میں پورے پاکستان کی تاریخ میں قوم شیعہ کے جتنے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، کسی مذہب و فرقے مسلک کے اتنے بڑے اجتماعات نہیں ہوتے۔ جتنے بڑے جلوس ہمارے ہوتے ہیں، کسی گروہ کے اتنے بڑے جلوس نہیں ہوتے۔ تمہیں خدا و رسول کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، سچ بتاؤ، یہ جو ہمارے جلوس نکلتے ہیں، جلوس کی راہ میں آنے والا کسی کا کوئی کبھی نقصان ہوا؟ کوئی گملہ ٹوٹا ہو، کسی درخت کا پتا ٹوٹا ہو؟ پر امن ترین قوم ہے، اور وطن کی سب سے زیادہ وطن سے محبت کرنے والی قوم ہے، جو کہتے ہیں لبیک یا حسین۔ لبیک کے نعرے اور بھی آئے، اور وہ بربادی کی انہوں نے ملک کی، اس تاریخ کا حصہ تھا۔ نعرہ لبیک کا، گاڑیاں لوگوں کی جلا دی، رکشے لوگوں کے جلا دیے، دکانیں لوگوں کی لوٹ لی، افراد مارے گئے، ہاں، لوگوں کے لیے اذیت کا سامان کر گئے۔ میرے بھائیوں، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ملک کا نقصان نہ کرو، وطن کا نقصان نہ کرو۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس کے باسی ہیں۔ وطن اللہ کی نعمت ہوتا ہے، وطن کی حفاظت کرو۔ خدا برباد کرے ان لوگوں کو اور ان حکمرانوں کو جنہوں نے ملک کو لوٹا، ملک کا بیڑا غرق کیا اور ملک کو برباد کیا، اور جو لوٹنا چاہ رہے ہیں خدا انہیں بھی برباد کرے۔ خدا کی قسم افسوس یہی ہے کہ قائد اعظم کے بعد ایسی کوئی مخلص قیادت پھر نہ ملی پاکستانیوں کو۔ قائد اعظم کے بعد اگر ان کا کوئی صحیح جانشین ہمیں ملتا تو یقین فرمائیں پوری اقوام عالم کو لیڈ کر رہا ہوتا پاکستان۔ انشاءاللہ یہ قائم و دائم رہے گا، یہ پائندہ و تابندہ رہے گا۔ خدا اس کے جتنے وطن عزیز کے خارجی داخلی دشمن ہیں، خدا سب کو مٹائے گا، اللہ سب کو نیست و نابود کرے گا، اور انشاءاللہ جس طرح قیام پاکستان سے لے کے آج تک شیعیان امیر المومنین وطن کے محب و مخلص ہیں، آئندہ بھی رہیں گے، اور اسی طرح پرامن اپنی عزاداریاں بھی کرتے رہیں گے، اپنے جلوس بھی نکالتے رہیں گے، پاکستان کی حفاظت کے لیے، دشمنوں کی نابودی کے لیے بلند تر صلوات۔ موضوع کلام یاد چل رہا تھا تربیت اولاد۔
اللہ پاک فرما رہا ہے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ کیا کریں کہ اولاد نیک ہو؟ صالح اولاد کی تمنا کیسے پوری ہو؟ محمد و آل محمد علیہ السلام نے کچھ رہنما اصول بیان فرمائے۔ پہلا مرحلہ، اولاد کے لیے نیک صالح با کردار ماں کا انتخاب کرو۔ کل یہاں تک پہنچے تھے کہ نیک اولاد کی تمنا ہے تو پھر رزق حلال کماؤ اور رزق حلال اولاد کو کھلاؤ۔ یہاں تک بیان پہنچا تھا۔ اچھا، آج پھر شریعت کے کچھ اور اصول ہیں، گھٹی بھی کل بیان کر دی تھی۔ پھر اس کے بعد اسلام، جی بچہ لڑکا ہے تو اس کے ختنے کا حکم ہے، 7ویں دن اس کا سر مونڈا جائے، اس کے سر کے بالوں کی مقدار میں چاندی صدقہ کی جائے، پھر عقیقہ کیا جائے اس کا۔ عقیقہ سنت موقدہ، یہ بچے کا صدقہ ہے۔ اس میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ اس جانور کے گوشت کے بدلے اس بچے کا گوشت، اس کی پوست کے بدلے اس کی پوست، اس کے خون کے بدلے اس بچے کا خون، اور اس کی ہڈیوں کے بدلے بچے کی ہڈیوں کو محفوظ فرما۔ بچے کی زندگی بیمہ ہو جاتی ہے جب انسان عقیقہ کر لیتا ہے۔ توجہ ہو گئی؟ لیکن عقیقے میں وہ نہیں ہوتا جس طرح ہم قربانی میں حصے ڈالتے ہیں، عقیقے میں حصے نہیں ڈالے جاتے۔ گوشت فن بکرا، ایک بچے کا ایک جانور، اللہ توفیق دے۔ اگر آپ کے ماں باپ نے نہ کیا ہو تو اب آپ کی توفیق ہے، اب بھی سنت ہے، آپ کے لیے مستحب ہے کہ عقیقہ کیا جائے اور حادثات سے اپنی زندگیوں کو محفوظ بنایا جائے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کو خطاب کر کے رسول اللہ نے فرمایا، یا علی من حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ ان یحسن ادبہ وان یعلمہ القرآن۔ فرمایا، یا علی، اولاد کے جو حقوق ہیں ماں باپ کی گردن پر، ان میں ایک حق یہ ہے کہ اولاد کا نام اچھا رکھو، اولاد کا نام خوبصورت رکھو۔ یہ حق ہے، اولاد کا حق۔ آج کل معاف کرنا، ناراض نہ ہونا، ہم اولاد کو یہ حق دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ایسے عجیب عجیب نام میں مطلب آتے ہیں علم میں، ہاں جی، بےہودہ نام۔ اچھا، نام رکھ لیا، معنی کا پتہ ہی نہیں۔ میری زندگی میں 2 مورد شاید ایسے آئے، 2 نام ایسے آئے، یقین کر لیں کسی عربی، فارسی، اردو لغت میں وہ لفظ ہی نہیں ملا، وہ لفظ ہی نہیں ملا کہ یہ لفظ کیا، اس کا معنی کیا بنتا ہے، لیکن نام رکھا گیا۔ اور یار، نام اتنا خوبصورت تو ہو نا کہ بھری محفل میں اس نام سے پکارا جائے نا تو نام والے کو شرمندگی نہ ہو۔ صلوات پڑھو محمد یہ معمولی نہ سمجھیں، نام گزاری یہ بھی اسلام کے ایک اہم باب ہے۔ اللہ پاک نے نام رکھے، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اللہ پاک نے نام رکھے۔ کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت نام وہی ہیں جو رب نے رکھے ہیں یا محمد والے محمد نے رکھے۔ اللہ پاک جو نام رکھے گا وہ نام خوبصورت ہوگا یا نہیں؟ رسول اللہ اگر کسی کا نام رکھیں گے تو وہ نام پیارا اور خوبصورت ہوگا یا نہیں؟ آپ قرآن مجید میں حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ پڑھ لیں۔ جناب مریم کی خدمت پر مامور تھے، جناب مریم بیت المقدس میں رہتی تھیں، تو جناب زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے، اولاد نہیں تھی۔ جب جاتے تھے نا جناب مریم کے پاس، کھانا لے کے گئے، کوئی چیز لے کے گئے، تو وہاں دیکھتے تھے کہ محراب میں تازہ پھل پڑے ہوئے اور غیر موسمی پھل، بے موسم پھل۔
حضرت زکریا حیران ہو کو پوچھتے تھے. قرآن ہے سورہ مبارکہ مریم میں سارا قصہ ہے. حضرت زکریا نے پوچھا یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ ان پھلوں کو تو موسم ہی نہیں. بی بی نے عرض کی یہ رب کی طرف سے آئے. ہائے ہائے بولو تو صحیح یار. جب سنا نا کہ اچھا رب بے موسم پھل بھی عطا کرتا ہے، اس وقت دل میں نا ایک تمنا پھوٹی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. مالک تو بے موسم پھل عطا کرتا ہے، میں بوڑھا ہو گیا تو کیا ہو گیا، تو قادر. رب لا تذرنی فردا، معبود مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث عطا کرنے والا ہے. میرا اللہ مجھے تو کوئی وارث عطا. اور آج علماء سب فرماتے ہیں جن کے پاس بیٹا نہیں ہے وہ یہ دعا پڑھا کرے قنوت میں، نماز میں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. جناب زکریا نے دعا کی، رب نے دعا کو مستجاب کیا اور رب نے فرما دیا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. زکریا تجھے پھر خوشخبری دیتا ہوں، بشارت ہو تجھے ایک بیٹا عطا کروں گا اور اس بیٹے کا نام میں نے یحییٰ رکھ دیا. جی اللہ پاک نے ابھی صرف خوشخبری دی ہے لیکن ساتھ بتا دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا. یحییٰ ہوگا نام. بات آ گئی ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس سفر کربلا میں حضرت یحییٰ کو بڑا یاد کیا. جناب یحییٰ کو مولا حسین بڑا یاد کرتے گئے چونکہ جناب یحییٰ میں اور امام حسین علیہ السلام میں ایک قدر مشترک ہے. یحییٰ نبی تھے، امام حسین امام تھے، نبی کا بیٹا تھا. ان کا بھی سر قلم کیا گیا، نبی کے بیٹے کا بھی سر قلم کیا گیا. اور ایک خطبے میں مولا حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس دنیا کی ذلت اور پستی کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ بنی معذرت چاہتا ہوں کیا اس دنیا کی ذلت اور پستی کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ ایک زن فاحشہ اور زانیہ کو راضی کرنے کے لیے یحییٰ جیسے نبی کا سر قلم کرتے ہیں. یہ کتنی پست ہے دنیا، یہ کتنی ذلیل ہے دنیا جس میں ایک زن فاحشہ کو خوش کرنے کے لیے یحییٰ جیسے نبی کا سر قلم کر کے تحفے کے طور پہ بھیجا. تو جناب یحییٰ علیہ السلام کو مولا حسین علیہ السلام بھی بڑا یاد کر دعا کی. دعا مستجاب ہو گئی. اللہ پاک نے جناب زکریا کو بڑھاپے میں یحییٰ عطا فرمایا. تو اللہ پاک نے بھی نام رکھے اور رسول اللہ نے بھی نام رکھے. میرے انتہائی محترم سامعین اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. نبی پاک فرماتے ہیں اچھا نام رکھنا یہ اولاد کا حق ہے. علم روان شناسی جسے آپ علم نفسیات کہتے ہیں، ماہرین نفسیات نے بھی ثابت کیا ہے اور شرعی نقطہ نگاہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ نام کے شخصیت پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. سرکار دو عالم کی سیرت کا ایک پہلو ہے. مشرکین کفار جب کلمہ پڑھتے تھے نا سرکار کے پاک صاحب کے اسلام قبول کر رہے تھے، سید الانبیاء ان کے نام پوچھتے تھے. یہ پورا ایک چیپٹر ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے. کسی کا نام عبد العزیٰ، کسی کا نام عبد اللات، کسی کا نام حرب، کسی کا نام غیلان، کسی کا نام. تو وہ جو غلط نام تھے غیر اسلامی مشرکانہ کافرانہ، سید الانبیاء ان کو کلمہ بھی پڑھاتے تھے، ان کے نام بھی تبدیل کرتے تھے. ایک آیا کیا نام ہے عبد العزیٰ،
فرمایا نہیں تو عبدالعزیٰ نہیں تو عبداللہ ہے. کوئی 10 سے زیادہ نام ہے رسول اللہ کے صحابہ کے عبداللہ جو نبی پاک نے رکھے. پہلے تو عبداللہ تھے، پہلے تو عبدالعزیٰ تھے، سرکار نے نام ان کے تبدیل کیے. جناب سلمان فارسی کا نام، آج تمہارا امتحان لیتا ہوں، پہلا نام کیا تھا سلمان فارسی کا؟ ہاں ایک جواب تو آیا ہے، باقی مجھ تک پہنچے نہیں. ان کا وہ فارس سے تھے نا، تو ان کا نام تھا روزبہ. کیا نام تھا؟ روزبہ. جب سرکار کے پاس پہنچے ہیں نا جناب سلمان، تو نبی پاک نے فرمایا نہیں تو سلمان ہے. تو سرکار نام بدلتے تھے. نام کا چونکہ اثر ہوتا ہے انسان کی شخصیت پر. لوگ بےہودہ نام رکھتے ہیں، خدا کی قسم معاف کرنا. آپ اگر کسی انسان کا نام ایک نجس العین جانور، بھونکنے والا، اس کے نام پہ اگر رکھ دو گے تو پھر وہ بھونکے گا نہیں تو کرے گا کیا؟ صلوات پڑھو سارے حضرات. وسیع اثرات ہیں ناموں کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں محمد نام کا بچہ رہے گا، بچہ ہوگا محمد، گھر والوں کی صبح بھی خیر کے ساتھ شام بھی خیر کے ساتھ، صرف اس نام کی برکت سے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد گرامی، سرکار نے فرمایا لا يدخل الفقر بیتا فیہ اسم محمد او احمد او علی او فاطمہ او حسن او حسین او جعفر. فرمایا جس گھر میں ان ناموں والے بچے رہتے ہوں گے اس گھر میں کبھی غربت داخل نہیں. یعنی نام کی برکت سے اس گھر میں کبھی فقر داخل، غربت داخل. اچھا نام رکھو. اور میں نے عرض کر دیا کہ کائنات کے خوبصورت ترین نام محمد والے محمد کے گھرانے کے نام. جتنے شیعہ سنی بھائی بیٹھے ہو، اہل سنت بھائی بالخصوص، آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، آپ مولا حسین کے مہمان ہیں، ہم سب آپ کے نوکر ہیں. ہماری آنکھیں آپ کے قدموں میں بچھی، ہم نے دل آپ کے راستے میں بچھائے. کیا خوبصورت جملہ رہبر معظم نے فرمایا تھا. انہوں نے فرمایا تھا خدا کے لیے اپنی مجلسوں کا ماحول وہ بناؤ کہ کسی اور کا راستہ نہ روکے. اور انشاءاللہ ہم اپنے علماء و فقہاء و مراجع کی پیروی کرتے ہوئے ہم کسی اور کا راستہ نہیں روکیں. لیکن آپ کے لیے میں ایک سوال میرا سوال کر. آخر انسان سوچنے کے لیے آئے نا، سننے کے لیے آئے ہو نا. سوچنا انسان کا حق ہے، فکر انسان کا حق ہے. جو فکر نہیں کرتا، ایک جانور میں اور ایک انسان میں بنیادی ترین جو فرق ہے وہ یہی فکر کا ہے. انسان فکر کرتا ہے، جانور فکر نہیں کرتا. اور نبی کریم نے فرمایا تھا، سرکار کی متفق علیہ حدیث ہے، فکر و ساعت خیر من عبادت 70 سنہ. ایک لحظے کی فکر 70 سال کی عبادت سے بھی افضل ہوتی ہے. یہی سوال کیا گیا شیخ الفقہاء والمجتہدین، شیخ انصاری سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ سرکار نے فرمایا ایک لحظے کی فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہو جاتی ہے، وہ کیسی فکر ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لحظے کی فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہو جائے؟ شیخ انصاری نے فرمایا جیسے ہور نے فکر کی تھی،
جیسے حر نے فکر کی تھی وہ ایک لازم کی فکر تھی نا. عمر ابن سعد نے ساری زندگی نمازیں پڑھی تھیں, انجام کیا ہوا؟ رسول کے بیٹے کا قاتل بن گیا. اور حر جو دشمن بن کے آیا تھا ایک رات سوچا, اگلے دن اس نے فیصلہ کر لیا, کہتا ہے میں جنت اور دوزخ کے درمیان اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں, میں جنت خریدوں گا, دوزخ نہیں. تو میرے بھائی فکر تو کرنی چاہیے نا, فکر کرنی چاہیے, سوچنا چاہیے. اب میرا سوال یہ ہے, آج ایک رسول کا کلمہ پڑھنے والا, رسول اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والا, اپنے بیٹے کا نام حاکم شام کے نام پہ رکھتا ہے, بتا یہ رسول سے محبت میں رکھا ہے؟ تجھے رسول سے محبت ہوتی تو بیٹے کا نام علی رکھتا, حسن رکھتا, حسین رکھتا. تو نے جو حاکم شام کے نام پہ نام رکھا, شاید تمہیں جرأت نہ ہو کہنے کی میں کہہ دیتا ہوں, تم نے رسول کی محبت میں نہیں رکھا, اہل بیت کی دشمنی میں رکھا. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. میرا بھائی رسول اللہ فرماتے ہیں یہ اچھا نام حق ہے اولاد کا. جی کیا وہ مسلمان کہے گا رسول کو منہ دکھائے گا بیٹے کا نام یزید رکھے؟ کوئی غیرت مند مسلمان ملے گا ایسا جو بیٹے کا نام یزید رکھے؟ یہ جو کلمہ پڑھا ہے نا, یہ ایک تم نے رسول اللہ سے عہد کیا ہے, تم نے گویا رسول اللہ کی بیعت کی ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے رسول کی خوشی میں خوش ہو, ایسے نہیں. تو سامعین گرامی اچھا نام رکھو, یہ حق ہے اولاد کا. اور آج کل فیشنی نام, یعنی باپ نے نام رکھا, باپ کو پتہ نہیں میں نے کیا نام رکھا. بچیوں کے نام یقین کریں عیسائی عورتوں کے ناموں پر میں نے سنا, کسی عیسائی اداکارہ کے نام پر کوئی اس کے نام. بیٹی کا نام کیا رکھا ہے جی؟ نتاشا. میں مثال کے لیے کہہ رہا ہوں, ممکن وہ قضیہ اتفاقیہ ہوگا. میں ایک بات کر رہا ہوں, وہ ذکی باقری صاحب نے یہ جملہ کہا, وہ کہتے ہیں بیٹی کا نام نتاشا, فرماتے ہیں نہ ہوتا یہ تماشا. جیسا نام رکھو گے نا پھر اثرات ہوتے ہیں شخصیت پر, پھر ویسے ہی بنے. کسی کنجری کے نام پہ بیٹی کا نام رکھے گا, توقع کرے گا وہ کنجری سے زہرا بنے گی. بولو کسی اداکارہ کے نام پر جو نام رکھو گے تو پھر اس سے کیا توقع کرو؟ یہ اچھے نام رکھنے کا ایک حکم اس لیے بھی ہے, اچھے نام رکھو, کل بچہ بڑا ہو کے پھر سوچے گا میرا نام کس شخصیت کے نام پر رکھا گیا, علی کون تھے, حسن کون تھے, حسین کون تھے, فاطمہ کون تھی, زینب کون تھی. اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے. اور تم یہ جو انفرادیت کے چکر میں پڑے ہو کہ کوئی منفرد سا نام ہونا چاہیے, ہے نا. بیٹے کا نام علی نہیں رکھا, وہ جی وہ بہن کا بیٹا بھی علی, وہ بھائی کا بیٹا بھی علی. بیٹی کا نام فاطمہ نہیں رکھا, وہ جی یہ نام گھر میں پہلے موجود ہے. سرکار کی حدیث پڑھ رہا ہوں, من ولد لہ ثلاث بنین ولم یسم احدہم محمدا فقد جفانی. رسول اللہ نے فرمایا اللہ جس کو 3 بیٹے دے, کسی ایک بیٹے کا نام بھی محمد نہیں رکھے گا, اس نے مجھ پر جفا کی. جی ایک کا نام سرکار فرماتے ہیں محمد رکھو, یہ نام برکت لاتا ہے. اور میں شیعہ سنی کتابوں کے مطالعے کی ذمہ داری کے ساتھ یہ روایت پڑھ رہا ہوں. روایت ہے کہ جب آئے گا نا قیامت کا دن, ایک گناہگار کو ملائکہ جہنم کی طرف لے چلیں گے, ارشاد پروردگار ہوگا ملائکہ اسے جہنم نہیں جنت لے جاؤ. ملائکہ عرض کریں گے پروردگار اس کے نام اعمال میں تو کوئی نیکی نہیں,
ساری زندگی تو تیری نافرمانی میں گزار کے آ گیا، اب تو فرما رہے جنت لے جاؤ۔ ارشاد رب العزت ہوگا ملائکہ تم اس کے اعمال دیکھتے ہو، میں اس کا نام دیکھتا ہوں۔ اس کے ماں باپ نے اس کا نام میرے محبوب کے نام پہ محمد رکھا۔ مجھے اپنے محبوب سے حیا آتی ہے کہ اپنے محبوب کے حنان کو جہنم بھیج۔ یہ نام گنہگاروں کی شفاعت کا سبب بن جائیں گے، نام گنہگاروں کی شفاعت کا سبب بن جائیں۔ لیکن ایک بات یاد رہے، ممکن ہے کسی ذہن میں سوال پیدا ہو گیا ہو یا کل کو پیدا ہو جائے کہ اگر کسی دشمن خدا و رسول کا نام محمد ہو تو پھر اس کو بھی شفاعت ہو جائے گی؟ شفاعت میرا موضوع نہیں ہے، ویسے اس موضوع پہ بھی تقریر ہونی چاہیے۔ ایک بات یاد رکھو، شفاعت من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ شفاعت قرآن کا عقیدہ ہے، لیکن قرآن کہتا ہے جس نے شفاعت کرنی ہے وہ بھی اللہ کے اذن سے کرنی ہے، اور جس کی شفاعت ہونی ہے وہ بھی اللہ کے اذن سے ہونی۔ شفاعت برحق ہے، من انکر الشفاعت فلیس منا۔ سرکار نے فرمایا تھا جو شفاعت کا منکر ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے شفاعت کی کچھ شرائط ہیں، اقرار توحید کرتا ہو مشرک نہ ہو، محمد الرسول اللہ پڑھتا ہو کافر نہ ہو، علی و اولاد علی اور رسول کے اہل بیت سے محبت کرتا ہو، دشمنی نہ کرتا ہو، پھر یہ نام شفاعت کا سبب ہے۔ ورنہ سفیر حسینی کا قاتل، امام حسین علیہ السلام کے سفیر جناب مسلم ابن عقیل کا قاتل، اس کا نام بھی محمد ابن اشعث۔ اہل رسول کے قاتل بھی ان نام اس طرح نہیں ہوتا، شفاعت کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ بات سمجھ آئیے؟ مولا حسین علیہ السلام کو جب سر تھا نا لو کے نیزہ پر اور شام کی طرف جا رہا تھا تو دیر راہب آیا، وہاں پہ امام کا سر اس دیوار کے ساتھ رکھا گیا، نور کے جلی لفظوں کے ساتھ اس دیوار پر ایک شعر نمودار ہوا جو تاریخ کا حصہ بنا، الترج امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحسابی۔ جس امت نے حسین کو قتل کیا کیا وہ بھی حسین کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتی ہے؟ کیا امام حسین کے قاتل بھی امام حسین کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ تو بھائیو شفاعت کی شرائط ہیں، شفاعت کے شرائط ہوں گے تو انشاءاللہ یہ نام بھی ممکن ہے ہماری بخشش و شفاعت کا ذریعہ بن جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور بات سنو، تم نام ایک گھر میں ایک گھرانے میں نام کے تکرار سے ڈرتے ہو کہ جی یہ نام خاندان میں پہلے بھی ہے تو منفرد نام ہونا چاہیے، اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو؟ امام حسین علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جتنے بیٹے عطا فرمائے، مولا حسین نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا، اور جتنی بیٹیاں رب نے عطا فرمائی ہر بیٹی کا نام یہ اکبر، یہ اوسط، یہ اثر، یہ تو امتیاز کے لیے تھا، ورنہ سب بیٹے علی تھے۔ اور یہ صغرا، یہ کبرا، یہ سکینہ، یہ بھی امتیاز کے لیے تھا، ورنہ مولا نے ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ اور مولا حسین کا جملہ موجود ہے، اللہ مجھے اگر 100 بیٹا بھی عطا کرتا میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ تو رسول اللہ کی بیٹی کا نام فاطمہ، مولا علی کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ، امام حسن کی بیٹی کا نام فاطمہ، امام حسین کی ساری بیٹیوں کے نام فاطمہ، امام سجاد کی بیٹی فاطمہ، امام باقر کی بیٹی فاطمہ، امام صادق کی بیٹی فاطمہ، امام کاظم کی بیٹی فاطمہ، امام رضا کی بیٹی فاطمہ۔ یہ حق اولاد ہے۔ اسیران آل محمد کا جب لٹا قافلہ
یزید کے پہنچا نا دربار میں، تو یزید نے تعارف پوچھا، ہے قیدی اپنا تعارف کرواؤ، تم کون ہو؟ میرے آقا نے فرمایا انا علی بن الحسین، میں حسین کا بیٹا۔ یزید کہنے لگا میں نے تو سنا حسین کا بیٹا علی کربلا میں مارا گیا۔ فرمایا وہ میرے بھائی علی اکبر تھے جنہیں اللہ نے مقام و مرتبہ شہادت عطا کی۔ یزید طنز کر کے کہتا ہے تیرے بابا کو کوئی اور نام نہیں ملا، ہر بیٹے کا نام علی رکھا۔ مولا سجاد نے فرمایا یزید سن، تیرا باپ یہ چاہتا تھا کہ میرے دادا علی کا نام دنیا سے مٹ جائے، میرے بابا حسین نے اپنے بابا علی کی محبت میں ہر بیٹے کا نام علی رکھا تاکہ نام علی دنیا میں زندہ باد۔ نام علی دنیا میں زندہ باد ہو جائے۔ 2 محرم کو فرزند زہرا کربلا پہنچے۔ آئیں آج اس شہید کو رو لیں جو امام حسین کے بچپن کا ساتھی تھا، بچپن کا دوست تھا۔ سمجھ گیا میں آج حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ جو اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں آپ کے مطالعے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، 5 صحابہ ہیں رسول اللہ کے جنہوں نے امام حسین کے لیے جان قربان کی۔ 2 صحابہ رسول اللہ کے کوفے میں جان قربان کی، اور 3 صحابی ہیں رسول اللہ کے جنہوں نے کربلا میں امام حسین پر جان قربان کی۔ عبداللہ ابن یکتر اور جناب ہانی ابن عروہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ 2 صحابی وہ ہیں جنہوں نے کوفہ میں امام حسین کے لیے جان قربان کی۔ انس بن حرث کاہلی، مسلم ابن اوسجا، حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 3 رسول اللہ کے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے کربلا میں امام حسین پر جان قربان کی۔ یہ جو انس بن حرث کاہلی ہیں یہ اتنے بوڑھے صحابی تھے کہ میدان کربلا میں جب آئے تو عصا کے سہارے آئے۔ اتنے بوڑھے تھے، یہ جو ابرو تھے، یہ آنکھوں پر ڈھلک گئے تھے۔ جب آئے نا میدان کربلا میں یوں ابرو اٹھا کے پھر رومال کے ساتھ پیشانی سے باندھے گئے تھے، یوں ابرو اٹھا کے دیکھتے تھے۔ انس تم اس پیرانہ سالی میں اس بڑھاپے میں کربلا کیوں آئے ہو؟ کہا میں نے رسول اللہ کی زبان سے سنا تھا جو میرے حسین کو درک کرے وہ میرے حسین کی مدد ضرور کرے۔ مجھے تو رسول اللہ کا فرمان لایا ہے کربلا میں، رسول اللہ نے فرمایا تھا میرے حسین کے مددگار بننا۔ یہ رسول اللہ کا صحابی اس سن و سال میں پہنچا ہے کربلا۔ 2 محرم کو جب کربلا پہنچے نا امام حسین علیہ السلام، اور ایک بات عزادار بیٹھے ہو نا، عاشور کا دن قریب آ رہا ہے، میں عرض کروں کہ آپ خوش نصیبی کے دن ہیں۔ روایت کا میں ذمہ دار ہوں، کتاب کا حوالہ دوں گا۔ یہی جناب حبیب ابن مظاہر کسی اہل معرفت نے عالم خواب میں جناب حبیب کی زیارت کی۔ جناب حبیب جنت کے محلات اور باغات میں، لیکن چہرے پر اداسی ہے، مایوسی ہے۔ حبیب جنت میں اور پریشان اداس۔ حبیب کہتے ہیں ایک چیز تم نے تو جان قربان کی امام حسین پہ، اور جنت میں اداس رہتے ہو۔ کہا میں نے جان ضرور قربان کی، لیکن ایک میری حسرت ہے جو مجھے اداس رکھتی ہے۔ حبیب کیسی حسرت؟ کہتا ہے ایک حسرت یہ تھی، اللہ ایک بار مجھے زندگی دے دیتا، میں دنیا میں جا کے حسین کے رونے والوں میں شامل ہو جاتا، میں امام حسین پر گریہ کرنے والوں میں شامل ہو جاتا۔ اور دوستو رسول اللہ کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا تھا وہ آنکھ قیامت کے
کے دن نہیں روئے گی جو دنیا میں میرے حسین کو روئے گی۔ کربلا میں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام نے 3 خط لکھے، ایک اہل بصرہ کو لکھا، ایک محمد حنفیہ کو لکھا، ایک خط جناب حبیب ابن مظاہر کو بھیجا۔ جناب حبیب کو جو خط لکھا نا اس کا مضمون سنو گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر الاسد۔ یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے ایک مرد فقیہ کے نام۔ حبیب تیری عظمت کو کروڑوں سلام، وقت کا امام جسے راجل فقیہ کے لقب سے یاد ہے، امام معصوم جسے راجل فقیہ کے لقب سے یاد کرے۔ مضمون کیا تھا؟ اما بعد انا نزلنا کربلا، حبیب ہم کربلا پہنچ گئے، فقد تعلم قرابت من رسول اللہ، حبیب تو جانتا ہے نا میرا رسول سے کیا رشتہ ہے، ان اردت نصرتنا فاقدم الینا عاجلا، حبیب ہماری مدد کا اگر ارادہ رکھتا ہے تو جلدی کربلا، ہماری نصرت کا ارادہ ہے تو جلدی کربلا پہنچ۔ امام حسین علیہ السلام نے خط قاصد کے حوالے کیا، راستے مسدود، جاسوس پھر رہے ہیں، پہرے لگے ہوئے ہیں، بڑی مشکل سے۔ امام حسین کا قاصد دوپہر کا وقت تھا، حبیب زوجہ کے ہمراہ کھانا کھا رہے تھے جب امام حسین کا قاصد حبیب کے دروازے پر پہنچا، دق الباب کیا، حبیب دروازے پہ آئے، ایسا سے پوچھا کون؟ جواب آیا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد آیا۔ دروازہ کھولا، امام حسین کا خط لیا، حبیب نے بوسے دی، آنکھوں سے لگائے، خط کو مضمون پڑھا۔ بیوی نے پوچھا حبیب کس کا خط ہے؟ فرزند زہرا کا خط۔ کیا لکھا فرزند زہرا نے؟ فرزند زہرا نے لکھا ہے کہ میں کربلا آ گیا ہوں، میری مدد کے لیے کربلا پہنچا۔ بیوی پوچھتی حبیب پر کیا ارادہ ہے؟ بیوی کا ایمان پرکھنے کے لیے، حالات اتنے سخت تھے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے دل کی بات نہیں کرتا، باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے دل کی بات نہیں کرتا۔ ابھی پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا قاسم کی ماں تو جانتی ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، نہ تلوار چلانے کی طاقت ہے نہ نیزہ اٹھانے کی طاقت ہے، خدا کی قسم یہ حبیب نے جملے کہے، زوجہ کہتی حبیب تجھے حیا نہیں آتی؟ رسول کا بیٹا مدد کے لیے بلائے اور پھر کہا قاسم کی ماں اگر میں چلا گیا ابن زیاد گھر برباد کر دے گا، فصلیں برباد کر دے گا، تمہیں قید کر لے گا۔ ایمان سے غیرت اور جوش سے اٹھی، اپنی چادر اتار کے حبیب کے سر پہ دی اور کربلا کا رخ کر کے کہتی فرزند رسول کاش میں مرد ہوتی، فرزند رسول میں آتی آپ کی نصرت کے لیے اور آپ پر جان قربان کرتی۔ جب ایمان کو پرکھ لیا نا حبیب نے، اب جملہ فرمایا قاسم کی ماں مطمئن رہ، گھبرا نہیں، جب آئے گا نا قیامت کا دن میں حسین کی ماں کے سامنے تجھے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، میں جاؤں گا کربلا، میں فرزند زہرا پر اپنی جان قربان۔ بس حبیب گھر سے نکلے، جناب مسلم ابن اوسجہ صحابی رسول ہیں، عرض کیا ان کے دروازے پہ دق الباب کیا۔ مسلم کی زوجہ آئی، پوچھا بھائی مسلم کہاں ہے؟ زوجہ نے بتایا داڑھی کو خضاب کرنا چاہتے تھے، مہندی خریدنے، خضاب خریدنے بازار گئے، حبیب بھی چلتے ہوئے پیچھے آ گئے، دیکھا تو ایک دکان پہ جناب مسلم ابن اوسجہ مہندی خرید چکے تھے داڑھی کو خضاب کرنے کے لیے۔ جناب حبیب آئے، مسلم بھائی میں تو تمہاری تلاش میں تمہارے گھر گیا تھا، کیوں حبیب بھائی خیریت ہے؟ مسلم مجھے پتہ چلا کہ تم خضاب خریدنے آئے ہو۔ مسلم بھائی میں تمہیں ایک ایسے خضاب کی خبر دینے آیا ہوں، اگر وہ خضاب داڑھی پہ لگاؤ گے نا قیامت تک رنگ نہیں اترے گا، اس خضاب کا قیامت تک رنگ نہیں اترے گا۔ مسلم پوچھتا ہے حبیب کھل کے بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ خط نکالا، مسلم یہ فرزند زہرا کا خط آ گیا،
امام حسین کربلا میں پہنچ گئے، مدد اور نصرت کے لیے ہمیں بلایا ہے۔ خدا جانتا ہے مہندی زمین پہ دے ماری، فرمایا اب یہ داڑھی اس مہندی سے خضاب نہیں ہوگی، سر کے خون سے اپنے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ 6 محرم کو جناب حبیب کربلا پہنچے، غلام کے حوالے کی تلوار بھی گھوڑا بھی۔ فرمایا ایسا کرو کہ چھپتے چھپاتے غیر معروف راستوں سے کوفہ سے باہر فلاں مقام پر میرا انتظار کرو۔ غلام گھوڑا تلوار لے کے پہنچ گیا، حبیب کا انتظار کر رہا ہے، حبیب کو آنے میں کچھ دیر لگ گئی۔ غلام نے کیا دیکھا کہ گھوڑا رو رہا ہے، حبیب کا گھوڑا آنسو بہا رہا ہے۔ تو غلام گھوڑے سے کہتا ہے میرے آقا کا گھوڑا اگر کسی وجہ سے حبیب نہ آ سکا تو رو نہیں، میں تیری پشت پہ سوار ہو کے کربلا جاؤں گا، میں جاؤں گا فرزند رسول کی نصرت کے لیے۔ جب غلام گھوڑے سے یہ بات کر رہا تھا نا، حبیب قریب پہنچ گئے، حبیب کے کانوں نے غلام کی آواز سن لی، خدا کی قسم تڑپ گیا حبیب۔ کربلا کا رخ کہتا ہے فرزند زہرا تو اتنا غریب ہو گیا، جانور تیری غربت پر آنسو آ رہے، کنیز زادے تیری نصرت کے لیے بے چین نظر آتے۔ گھوڑے کے قریب آئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، غلام سے کہا انت حر فی وجہ اللہ، جا میں نے تجھے آزاد کیا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ آقا یہ کہاں کا انصاف ہے، جب تک اپنی خدمت کا معاملہ تھا مجھے ساتھ رکھا، اور جب رسول کے بیٹے کی خدمت کا وقت آیا خدا نے مجھے جدا نہ کرو، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو کربلا، میں بھی اپنی جان فرزند رسول پر قربان کروں۔ 6 محرم کو حبیب کربلا میں پہنچے۔ جب امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف بڑھے نا حبیب، اور ساتھیوں نے دیکھا حبیب آ رہا ہے، خوشی کی لہر دوڑ گئی، اللہ اکبر کے نعرے امام حسین کے ساتھیوں نے لگانے شروع کر دیے، مرحبا مرحبا کی آوازیں آنے لگ گئی۔ یہ جوش، یہ ولولہ، یہ نعرے، آوازیں جب پہنچی نا رسول زادیوں کے خیموں تک، میری آقا زادی نے جناب فضہ سے فرمایا اماں فضہ ذرا جان باہر پتہ تو کون آیا میرے بھائی کے لشکر؟ ابھی تک تو میں سن رہی تھی جو بھی آ رہے تھے میرے بھائی کے قاتل بھی آ رہے تھے، اتنے ہزار کا دستہ آ گیا، اتنے ہزار کا دستہ آ گیا، فضہ جا کے پتہ کر کون آیا۔ جناب فضہ آئی، آ کے دیکھا حبیب آئے، آ کے اطلاع دی آقا زادی آپ کے بھائی کے بچپنے کا دوست حبیب آ گیا۔ میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، جب سنا نا آقا زادی نے حبیب آ گیا، جناب فضہ سے فرمایا اماں فضہ تو جا حبیب کے پاس اور جا کے کہہ دے حبیب علی کی بیٹی سلام علی کی بیٹی سلام کہتی ہے۔ جناب فضہ نے آ کے جب سلام پہنچائے، حبیب علی کی بیٹی سلام کہتی ہے۔ خدا جانتا یہ جملے سننے تھے، صحابی رسول روتا روتا زمین پہ بیٹھا، خاک کربلا اٹھا کے سر میں ڈالی اور منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے اے رسول کی بیٹی تو اتنی غریب ہو گئی ہے، غلاموں کو سلام بھجوا رہی۔ اجرکم علی اللہ۔ وقت تمام ہو گیا، 2 جملے سے سن لو۔ جناب مسلم ابن اوسجا جناب حبیب سے پہلے قربان ہوئے۔ جناب مسلم ابن اوسجا کی لاش پر مولا حسین اور جناب حبیب اکٹھے پہنچے۔ ابھی رمہ کے جان باقی تھی، یہ بھی صحابی رسول، ابھی رمہ کے جان باقی تھی، سانسیں چل رہی تھی۔ حبیب فرماتے مسلم بھائی اگر میں نے تمہارے بعد لمبا عرصہ جینا ہوتا تو میں تمہیں وصیت کرنے کو کہتا، میں نے تمہارے بعد زندہ رہنا ہوتا میں تمہیں وصیت کرنے کا کہتا، لیکن مسلم بھائی میں تمہارے پیچھے پیچھے اسی راستے پہ آ رہا ہوں، لیکن پھر بھی شریعت کا حکم ہے کہ وصیت پوچھی جائے۔ مسلم بھائی کوئی وصیت ہو تو کرو۔ جناب مسلم نے نحیف سی آواز میں بولے، انگلی سے اشارہ کیا مولا حسین کی طرف۔
اور ایک ہی جملہ کہا اوسی کا بحاظ الغریب، اوسی کا بحاظ الغریب۔ ابھی میری صرف اتنی وصیت ہے، غریب کا ساتھ نہ چھوڑنا، غریب حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ عزاداروں جب حبیب گھوڑے سے گرے، کریم کربلا حبیب کی لاش پہ پہنچے، روایت کہتی بان الانکسار فی وجہ الحسین، حبیب کا گرنا تھا، امام حسین کے چہرے پہ شکستگی کے آثار پیدا ہو گئے، اور حبیب کی لاش پہ کھڑے ہو کے ایک جملہ فرمایا للہ درک یا حبیب لقد کنت رجلا فاضلا تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ۔ حبیب اللہ کی رحمت ہو تجھ پر، تو وہ فاضل مرد تھا جو ہر رات ختم قرآن کیا کرتا تھا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا۔